بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خبر ملی ہے کہ پڑوس ملک کے کسی بریلوی راشد نامی بریلوی رضاخانی مولوی نے علماء دیوبند خصوصاً محقق العصر فاتح رضاخانیت حضرت علامہ ساجد خان صاحب نقشبندی دامت فیوزہم کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علامہ ساجد خان صاحب نقشبندی دامت فیوزہم رضاخانیت کے اسپیشلسٹ ہیں، اور بریلوی حضرات یہ بات خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ بریلویت کو جتنا علامہ ساجد صاحب نے پڑھا ہے خود بریلویوں نے نہیں پڑھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ علامہ ساجد نقشبندی صاحب کے سامنے بریلوی بیٹھنے کی جرات کیسے کر پائے گا؟ اتنا بڑا رسک کوئی رضاخانی کیسے لے سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے محقق کے سامنے، جس نے رضاخانیت پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہو اعلیٰ درجے کی، اور جو رضاخانیوں کے اعلیٰ حضرت سے لے کر ادنا حضرت تک سب کی ہر قسم کی بدماشیوں، مکاریوں، عیاریوں سے اچھی طرح واقف ہو، اس کے سامنے بیٹھنے کا رسک کیسے لے گا؟ اس لیے بریلویوں نے، رضاخانیوں نے چال چلی۔ راشد صاحب جو رضاخانی مولوی ہیں، انہوں نے کہا آمنے سامنے تو نہیں بیٹھوں گا، ہاں آن لائن مناظرہ کر لوں گا۔ تو گزشتہ دنوں جب ہم لوگوں نے ہندوستان میں آن لائن مناظرے کا چیلنج کیا تھا کچھ بریلوی مولویوں کو، بلکہ ان کے چیلنج کے جواب میں ہم نے آن لائن کا آپشن پیش کیا تھا، تو اس وقت سارے رضاخانی چیخ رہے تھے کہ نہیں، سامنے بیٹھو، سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرو، سامنے بیٹھنا چاہیے، یہ آن لائن والا کیا مسئلہ ہے، آن لائن تو ڈرنے کا معاملہ ہے، جو لوگ ڈرتے ہیں وہ آن لائن کی بات کرتے ہیں، ہمت ہے تو میدان میں آؤ۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہی رضاخانی سارے کے سارے ایک سر میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب سامنے نہیں بیٹھیں گے، اب آن لائن مناظرہ کریں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، سامنے تمہارا باپ ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آن لائن آئیں گے، سامنے نہیں آئیں گے۔ میں رضاخانیوں سے کہوں گا کہ اگر تھوڑی بہت غیرت اور جرات باقی ہے تمہاری، ویسے تو ہے نہیں، اگر ہوتی تو اتنا بڑا رسک رضاخانی ہونے کا لیتے ہی کیوں، لیکن بالفرض اگر کچھ تھوڑی بہت ہمت، غیرت، جرات، حمیت، کچھ شرم حیا باقی ہو تو چیلنج کرنے کے بعد آمنے سامنے بیٹھ کر علامہ ساجد خان صاحب نقشبندی دامت فیوزہم سے بات کرو۔ انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے دماغ کے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ ساری زندگی اکابر علماء دیوبند کو گالی گلوچ کیا، کفر کے اتہام اور الزامات لگائے، برا بھلا کہنے میں اپنی زندگیاں تم نے کھپا دی۔ اب اگر ہماری طرف سے ایک جماعت کا ایک عالم تمہارے اعلیٰ حضرت کے کفر و ایمان پر بات کرتا ہے، اور تمہارے ہی اصولوں کی روشنی میں، تمہاری عبارات کی روشنی میں، تو تمہیں موت آتی، برا لگتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ تم ہمارے اکابر پر دن رات کفر کے الزامات لگاؤ، اپنی ہر تقریر میں، اپنے ہر بیان میں، اپنی ہر تحریر میں ان کے اوپر کفر کی بہتان تراشی کرو، اور ہماری طرف سے اگر تمہارے اعلیٰ حضرت کا گریبان پکڑ لیا جائے تو تمہیں تکلیف ہونے لگے، برداشت سے باہر ہو جاؤ، آپے سے باہر ہو جاؤ۔ ایسا نہیں چلے گا۔ وہ زمانہ گزر گیا جب ہمارے اکابرین اپنی سادگی، اپنی شرافت کی وجہ سے تمہیں منہ نہیں لگایا کرتے تھے اور تمہارے مغلظات کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اب وہ دن لد گئے۔ اب اکابرین کے وہ وارث میدان میں ہیں جو تمہیں ترکی بترکی جواب دیں گے، اور تمہاری زبانیں گدی سے پکڑ کر کھینچی جائیں گی۔ اس لیے اب ہوش کے ناخن لو۔ علماء دیوبند کو اگر برا بھلا کہو گے تو پھر تمہاری پگڑیاں، تمہارے اعلیٰ حضرتوں کی پگڑیاں سلامت نہیں رہیں گی، وہ بھی پاؤں میں روندی جائیں گی جیسا کہ روندی جا رہی ہیں۔ اس لیے اگر اپنے اعلیٰ حضرتوں کی عزتیں بچانی ہیں تو اکابر علماء دیوبند کے خلاف سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو چلانا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جس حسام الحرمین کو یہ رضاخانی آج پکڑے ہوئے ہیں، وہ سب سے مردود کتاب ہے دنیا کی، رد کر دی گئی ہے۔ مانتا کون ہے اسے؟ خود رضاخانیوں نے پاؤں کے جوتوں کے نیچے رون دیا اس کتاب کو۔ نہ اس کے فتووں کو کوئی مانتا، نہ اس کے اصول کو کوئی مانتا ہے۔ بریلوی عوام تو چھوڑیے، بریلوی عوام تو تقریباً 90% حسام الحرمین کی باغی ہے۔ آج بریلوی رضاخانی علماء کو لے لیجئے، بریلوی رضاخانی علماء کتنے ایسے ہیں جو حسام الحرمین پر منعن اور ہو بہو عمل کرتے ہیں، اس کے سارے فتووں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر حسام الحرمین کو درست مان لیا جائے تو خود بریلوی مولویوں کا ایمان ثابت نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسی مردود کتاب جسے اشرفیہ مبارک پور کے فضلاء کی ایک بڑی تعداد نے رد کر دیا ہے، قابل اعتنا نہیں سمجھا ہے، اور خود بریلوی علماء نے، ہم کتنے ہی ایسے بریلوی علماء کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں دیوبندی لوگوں کے ہاں نکاحوں میں دی ہیں۔ ایک عرصہ پہلے ایک بریلوی جماعت کے ایک بڑے مناظر صاحب ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے، تو مناظروں کا چیلنج کر رہے تھے۔ اتفاق سے جن کے پیسوں پر اور جن کے خرچے پر وہ شہر میں آئے اور جن کے گھر ان کا قیام رہا، جو ان کے میزبان رہے، ان کی بیٹی خود ایک دیوبندی کے ہاں نکاح میں تھی۔ تو ایسے لوگ جو خود رضاخانی ہوتے ہوئے حسام الحرمین کے اوپر تھوک رہے ہیں، اسے نہیں مان رہے ہیں، اس حسام الحرمین کو ماننے کا مطالبہ کرتے ہیں علماء دیوبند سے۔ خود بریلوی جماعت جس دن حسام الحرمین پر عمل کر لے گی، اسے دل سے تسلیم کر لے گی، اس کے بعد پھر علماء دیوبند سے مطالبہ کرنا۔
بریلوی علماء کے کتنی فتاوا، کتنی کتابیں اور کتنی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیاس اتاری کی جماعت اور فلاں کی جماعت اور فلاں کی جماعت یہ حسام الحرمین کی باغی ہے۔ تو بتائیے بریلوی جماعت کے اندر اتنی بڑی بڑی جماعتیں حسام الحرمین کو نہیں مان رہی اور تم اسے علماء دیوبند سے تسلیم کرانے پہ تلے ہوئے ہو۔ تو خدا را پہلے اس حسام الحرمین مردود کتاب کو اپنے یہاں متفق علیہ بناؤ بریلوی جماعت میں۔ جب تمہارے علماء، تمہارے مناظرین کے یہاں یہ قابل عمل نہیں ہے تو تم خود اسے کس منہ سے پیش کرنے لائق سمجھتے ہو؟ یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، ایک بہتان ہے اور ایک کذب نامہ ہے، ایک دجالیت کا اعلیٰ نمونہ ہے حسام الحرمین۔ اس لیے اس سے جتنا جلدی پیچھے چھڑا لو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تک اسے سر پہ اٹھائے پھرو گے تب تک تمہاری رسوائی اسی طرح ہوتی رہے گی، اسی طریقے سے تمہارے منہ کالے ہوتے رہیں گے۔ میں استاذ المناظرین فاتح رضا خانیت محقق العصر حضرت علامہ ساجد خان نقشبندی دامت فیوزہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بریلوی مناظر راشد صاحب کا چیلنج مناظرہ قبول کیا اور انہیں آن لائن کے بجائے آمنے سامنے بیٹھنے کی دعوت دی، جس سے بریلوی مناظرین بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دامن بچاتے ہوئے اور جان چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں پیشین گوئی کرتا ہوں علامہ صاحب کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اہل حق علماء دیوبند کے سپہ سالاروں کے سامنے یہ بریلوی رضا خانی کبھی بیٹھنے کی جرات نہیں کریں گے، اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، اور وہ بھی خصوصاً جب مقابلے پہ آپ کے جیسا بریلویت کا اسپیشلسٹ بندہ موجود ہو تو اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ فتح دی ہے، یہ کامیابی دی ہے، یہ پوری جماعت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور تمام بریلوی جماعت کو بھی اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے، حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، بدعات سے، کفریات سے، کفر کے الزامات سے، تہمتوں سے توبہ کرنے کی اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخر دم تک صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔